اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ کو تھوپ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا، جہاں سے اچھے خاصے جہاز گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل اور گیس اور دوسری چیزوں کی کمی ہونے لگی اور اس کا خطرہ بڑھنے لگا۔ مگر اس بیچ بڑی راحت کی خبر ہمارے ملک کے لیے یہ ہے کہ ایران نے ہمارے ملک کے شپس کو، جو وہاں کے لیے تیل، گیس اور دوسری چیزیں لے جاتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ نیشنز جو ہماری دوست ہیں، جیسے رشیا، چائنا، عراق، انڈیا اور پاکستان، ہم ان کے لیے ایک راستہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ایک پیسج کو کھول رہے ہیں تاکہ وہ اپنے شپس کو لے جا سکیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران نے ہمارے ملک یعنی ہندوستان کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کیوں کھولا؟ وہاں سے شپ کو گزرنے کا راستہ کیوں دیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے، ہندوستانی عوام کا ایرانی عوام سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرنا۔ جب ایران کے اوپر جنگ تھوپی گئی، جب سپریم لیڈر امام خامنئی کو شہید کیا گیا، تو ہندوستان کی عوام آگے بڑھی، اس نے جلوس نکالا، اس نے ریلیاں نکالی، اس نے اپنے غم اور اپنے غصے کا اظہار کیا اور اپنی محبت کا اور اپنی ہمدردی کا اظہار ایرانی عوام کے ساتھ کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمان، ہندو، سکھ، تمام مذہب کے لوگ جو انصاف پسند ہیں اور جو زندہ ضمیر ہیں، انہوں نے ایران کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ سونا، خاص طور سے ہمارے کشمیر کی جو عوام ہے، کشمیر کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سونا، چاندی، گاڑیاں، اپنی زمین اور جس طریقے سے بھی وہ ایران کے لیے مدد اور راحت کی چیزیں بھیج سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے انتظام کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم کو ایران والوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اور ان سے محبت بھی ہے۔ یہ وہ انسانیت ہے اور یہ انسانیت کا پیغام ہے کہ جس نے ایران والوں کے زخموں کے اوپر مرہم کا کام کیا۔ یہاں پر ہمارے ملک، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی عوام نے ایک بات ثابت کر دی کہ دیکھو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکام کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ عوام ہے کہ جو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے ایسا کام کر جاتی ہے کہ جو ملک کے فائدے میں ہوتی ہے اور ملک کی عزت اور وقار کو بچا لیتی ہے، اور یہی کام ہمارے ملک کی عوام نے کیا۔ جی ہاں، ان جنگی حالات میں ہمارے ملک کی عوام کا وہ کردار تھا اور وہ کام تھا جس نے ایرانیوں کے دل کو بدلا، جس کی وجہ سے تنگہ ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے شپس کے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemn the oppression. They follow justice. And they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school and the school which is attacked by United States. And they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. ساتھ ہی یہاں پر ایک پوائنٹ اور پہلو ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ایرانیوں کا اسلامی اقدار اور ویلیوز کے مطابق اپنے اندر انسانیت کے لیے درد رکھنا۔ ایرانی عوام نے انسانیت کے ناطے ہندوستانی عوام کے لیے یہ مدد فراہم کی، جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران واقعی انسانیت کا اتنا زیادہ ہمدرد ہے تو اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند ہی کیوں کیا؟ وہ کھاڑی دیشوں کے اوپر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ کھاڑی دیشوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز بند کر کے وہ یہ ثبوت نہیں دے رہا ہے کہ ان ممالک کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے انسان ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں؟ اس بات کے سلسلے میں آیت اللہ شہید امام خامنئی نے بہت سال پہلے
جواب دیا تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو سنیے۔ یکی از مسئولان کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار تأسف کرده است که ایران تهدید کرده ما تنگه هرمز را خواهیم بست و گفته با این کار دشمن ایران فقط ضرر نمیبینه بلکه ما هم ضرر میبینیم. من میخوام به گوینده این سخن و همه کسانی که این جور فکر میکنن بگم که ما نبودیم که این بازی خطرناک رو شروع کردیم، شما بودید شروع کردیم. ما کی شما رو ترسوندیم؟ شما چرا آمدید در کنار دشمن ما قرار گرفتید؟ چرا به او کمک میکنید؟ بازم کمک نکنید. کمک نکنید، خودتون رو مخالف ما و ما رو مخالف خودتون ندونید. برید کنار، ما از کسی کمک نمی‌کنیم. بگذارید سرنوشت جنگ اون چنان که مشیت الهی، اون چنان که حق متجاوزه انجام بگیرید. شما چرا دخالت میکنید؟ ما از اولم گفتیم، امروز هم میگیم و تکرار میکنیم، ما جنگ طلب نبوده ایم و نیستیم. جنگ رو هم ما شروع نکردیم، اما اون روزی که جنگ علیه ما شروع بشود ما نشان دادیم که اون روز دیگه عقب نشینی کننده نخواهیم. یہاں پر ابر شہید 3 پوائنٹ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ خود تم لوگ ہو۔ اگر دنیا کو نقصان ہوگا اور تم کو بھی ساتھ میں نقصان ہو رہا ہے تو اس کی وجہ تم خود ہو۔ دوسری بات یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نقصان نہ ہو اور تمہارے اوپر اس کا اثر نہ پڑے تو پھر دشمنوں کو باہر نکال کر پھینک دو۔ تیسری اور اہم بات جو رہبر نے اس وقت کلیئر کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو ہم دشمن کے اوپر حملہ کریں گے، دشمن کی بیسس کے اوپر حملہ کریں گے، تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تم اس کو اپنے اوپر حملہ شمار مت کرنا، کیونکہ تمہاری زمین کے اوپر دشمنوں نے اپنے بیسز لگائے ہیں، تمہاری زمین کے اوپر دشمنوں کے اسلحہ ہتھیار اور فائٹر جیٹس ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور جیسا کہ ابھی بھی ہم کو دیکھنے کو ملا ہے کہ ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں وہ ان ممالک میں وہاں پر کیے ہیں کہ جہاں پر دشمنوں کے ایسٹس اور دشمنوں کے انٹرسٹ ہیں۔ اب یہاں پر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کر لیں کہ انسانیت کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو خطرہ ہو، ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت پریشان ہو جائے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کا پانی بند کر دو، کسی کا کھانا بند کر دو۔ اسلام طاقت اور پاور جب ہاتھ میں آتا ہے تو اس وقت وہ راحت اور آرام دینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسلام دشمن کو معاف کرنے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ لیکن اسلام معافی کے ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر دشمن تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائے، دشمن تمہارے لیے خطرہ بن جائے، دشمن تمہارے ملک پر، تمہارے عوام کے اوپر، تمہارے بچوں اور تمہارے عورتوں کے اوپر حملہ کرے تو وہاں پر معافی سے کام نہیں لینا ہے بلکہ منہ توڑ جواب دینا ہے، اور جہاں جہاں سے حملہ ہو وہاں پر حملہ کر کے دشمن کو برباد، نابود اور تہس نہس کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو اسلام فلیکسیبل ہے کہ جہاں پر انسانیت کی بات ہے، انسانیت پر خطرے کی بات ہے، وہاں پر انسان دشمن کو معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اپنے اوپر اگر خطرہ ہے، اگر دشمن حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو پھر وہاں پر دشمن کو سبق سکھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔